پیارے بچوں، عزیز طلباء و طالبات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نصاب میں شامل قصیدہ در حج و السفر المسمى بتزہیق روزگار، جو کہ ایک طنزیہ قصیدہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ قصیدہ جو ہے تزہیق روزگار ایک ناتوان گھوڑا جو بد اتوار بھی ہے، ایک علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ یہ قصیدہ مغلوں کی زوال پذیر حکومت کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر اس گھوڑے کی آڑ میں شاعر نے مغل حکومت اور اس کے کارکردگی پر طنز کیا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم اس قصیدے تزہیق روزگار کے نصاب میں جو بھی شامل سوالات ہیں اور ان کے جوابات ڈھونڈنے کی ہم کوشش کریں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں اس تزہیق روزگار کے سوالوں جو سوالات ہیں ان پہ بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ مختصر سوال یہ ہے کہ تزہیق روزگار کس قسم کا قصیدہ ہے؟ جواب تو آپ جانتے ہی ہیں کہ تزہیق روزگار کس قسم کا قصیدہ ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ تزہیق روزگار جو ہے یہ ہجویہ قصیدہ ہے، یہ ہجویہ قصیدہ ہے۔ اچھا، اور اس میں اور ایک سوال آ رہا ہے، گھوڑے پر دولہے کی کیا حالت ہوگی؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، تو آپ کے مطالعے میں یہ آیا ہوگا کہ جب ایک دن گھوڑا جب بارات کے لیے مانگ لیا گیا اور جو دلہا اس پر بیاہنے کے لیے چلا، اس کا اپنے سسرال تک یہ حشر ہوا کہ اس کی نئی داڑھی کالی ہونے کے بعد پھر سفید ہو گئی تھی۔ اس کا لمبا قد یعنی کہ اس کی جوانی، اس کا شباب جو ہے، اب اس کا لمبا قد ایک پھلدار شاخ کی طرح جھک گیا ہے۔ جس طرح سے پھلدار شاخ، ایک درخت کے پھلدار شاخ جس طرح جھک جاتے ہیں، اس طرح اس کی کمر بھی جھک گئی تھی۔ گویا خدا کر کے وہ بڑھاپے کی حالت میں دلہن کے گھر پہنچ گیا۔ اور ایک سوال یہاں پہ ہے، لوگ گھوڑے کو دیکھ کر کیا کہتے تھے؟ لوگ گھوڑے کی اس مزاحیہ صورتحال کو دیکھنے کے لیے جب جمع ہو گئے تھے، تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھوڑے کو پہیے لگاؤ، پھر یہ چل پڑے گا۔ کسی نے یہ کہا ہے کہ بادبان جیسا کپڑا باندھ دو تاکہ ہوا اسے اپنے بہاؤ کے ساتھ بہا کے لیے لے جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ گھوڑا نہیں ہے بلکہ بکری ہے، تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گھوڑا نہیں ہے بلکہ ولایتی گدھا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ سپاہی کے بیس میں کوئی ڈائن ہے جو پنچکی کے پہیے پر سوار ہو کر سیر کرنے کو چلی ہے۔ اس کے بعد اور ایک سوال یہاں پہ آ رہا ہے، وہ ہے، جب دھوبی اور کمار نے گھوڑے کو پکڑا تو سوار کی کیا حالت تھی؟ اللہ بچائے، جب دھوبی اور کمار نے گھوڑے کو پکڑا، دھوبی نے کان پکڑے اور کمار نے گھوڑے کی دم پکڑ کے رکھی تھی، تو سوار کو بے عزتی ہوئی اور گویا کہ وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ اور ایک سوال یہ ہے، جنگ کے وقت سوار نے کیا دعا مانگی؟ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے وقت سوار نے خدا سے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ، جنگ کی پہلی ہی گولی اس گھوڑے کو لگے
اور اس کو ایسا تیر لگے کہ جو کہ جسم کے پار ہو جائے، تاکہ اس سے میری خلاصی ہو جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، اور پھر اگر سوالوں پہ نظم ڈال دیں گے تو پھر یہ ہے کہ سودا کے حالات زندگی قلم بند کر دیجئے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پہ ہم نے بات کری ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سودا کی قصیدہ نگاری کی خصوصیات جو ہے وہ بھی تھوڑے سے بتا دیے ہم نے۔ ایک یہاں پہ ایک آ رہا ہے کہ ایک سوال یہاں پہ بہت اچھا آ رہا ہے، وہ یہ ہے نصاب میں شامل حصے کو سامنے رکھ کر تضحیک روزگار کے مرکزی خیال کی وضاحت کیجیے۔ قصیدہ تضحیک روزگار میں تو ایک ناتوان اور بد اتوار گھوڑے ایک علامت کے طور پر آیا ہے، جو مغلوں کی زوال پذیر حکومت کو ظاہر کرتا ہے۔ گھوڑے کی آڑ میں شاعر نے مغل حکومت اور اس کی کارکردگی پر طنز کیا ہے، اور یہی اس کا مرکزی خیال ہے۔ اس کے بعد درجہ ذیل اشعاروں کی تشریح کیجیے۔ وہ تو آپ جانتے ہیں، جیسے جھگڑوں میں دھوبیوں سے کہ لڑکوں کو دوں جواب، کتوں سے یا لڑوں کہ مروں اپنا پیٹ مار۔ تو جیسے کہ اس شعر کا جب تشریح ہم کریں گے تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ شعر مرزا محمد رفیع سودا کا مشہور قصیدہ درج اسف المسمہ بتضحیک روزگار سے لیا گیا ہے۔ اس میں شاعر فرماتے ہیں، انہوں نے طنز کیا ہے مغل حکومت پر، تو اس شعر میں وہ فرماتے ہیں کہ گھوڑا اور اس کی بد اتواری سے تنگ آ کر مرزا محمد رفیع سودا گھوڑے کے سوار سے کہلواتے ہیں کہ میں دھوبی اور کمہار سے جھگڑا کروں جو گھوڑے کے مالک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا ان لڑکوں سے نپٹوں جو گھوڑے کے بارے میں مجھ سے طرح طرح کی ضد کرتے ہیں، یا میں ان کتوں کو پھر بگاؤں یا اپنا پیٹ مار کر مر جاؤں۔ یعنی میں اس قدر تنگ آ گیا ہوں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس گھوڑے کا کیا کروں۔ تو ایک اور شعر اس میں ہے، وہ ہے دست دعا اٹھائے کے میں پھر وقت جنگ کے کہنے لگا جناب الہی میں یوں پکار، کہنے لگا جناب الہی میں یوں پکار۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ جنگ کے وقت میں نے ہاتھ اٹھا کر خدا سے جو دعا کی ہے، یعنی کہ وہ یوں ہے کہ خدا کو یوں پکار کر کہا کہ اے میرے پروردگار، جنگ کی پہلی گولی اس گھوڑی کو لگے اور اس سے میری جان چھوٹے۔ عزیز طلباء و طالبات، تمام سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی ہم نے کوشش کری ہے۔ انشاءاللہ کل ہم پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ مثنوی اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔